صرف صحافت پہ بات کر رہے ہو؟ دیکھو، اگر صحافت میں سے اخبار کے مالک کو نکال دو تو کیا بچتا ہے؟ جواب دو، کیا بچتا ہے؟ خالی انڈا، اور انڈے کا مطلب ہے زیرو، اور زیرو از اکول ٹو نتھنگ۔ میں صحافی ہوں، کوئی ڈانسر نہیں ہوں کہ جب مرضی ہے بلا لو۔ میں نہیں جاتا تھا، کہنے لگے گاڑی چاہیے تو تم ایک کام کرو کہ نئی گاڑی خرید لو، ہم ایڈوانس دے دیں گے اور ہر مہینے تمہاری تنخواہ سے کاٹیں گے۔ ہم نے کہا دیکھیے ہماری تنخواہ پہلے ہی بہت قلیل ہے، اگر اس میں سے بھی کٹ گیا تو پھر بیوی ہم کو کاٹیں گی، اس کٹوتی کی وجہ سے ہم نے گاڑی نہیں لی۔ السلام علیکم۔ لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں۔ لوز ٹاک میں آج جو میرے مہمان ہیں ان کا تعلق صحافت سے ہے۔ آپ کے بارے میں ایک بات بتا دوں، 8-9 اخباروں سے آپ کو نکالا جا چکا ہے، ہر اخبار کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں، مگر بہت منہ پھٹ ہیں اور لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سچے صحافی ہیں۔ تو آئیے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا تعلق صحافت سے ہے؟ صحافت سے تھا، جب صحافت تھی تو ہمارا تعلق صحافت سے تھا، جب سے صحافت بن گئی ہم نے دور سے صحافت کو دیکھا اور کہا گڈ بائے۔ کیا بن گئی صحافت؟ جب سے صحافت بن گئی تو ہم نے دور سے صحافت کو کہا گڈ بائے۔ سر، جہاں تک صحافت کا تعلق ہے، ہمارے وطن عزیز میں بہت بڑے نام ہیں۔ ہوں گے سے کیا مطلب؟ دیکھیے، اب جب آپ کو ہوں گے کا مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر میں آپ سے کیا بات کروں؟ بات یہ ہے کہ آپ میرا انٹرویو اگر چاہیں تو پشتو میں کر رہے ہیں، مجھے پشتو بھی آتی ہے۔ حالات کے ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے سر، صحافت بھی بدل گئی۔ بالکل الٹ بات کی ہے آپ نے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ حکومت بدلتی ہے، صحافت نہیں بدلتی۔ لیکن میں یہاں تم سے صحافت پہ بات کرنے نہیں آیا ہوں، مگر میں نے کلیئر کر دوں کہ کبھی تم سمجھو کہ میں تم سے صحافت پہ بات کرنے آیا ہوں، میں صحافت پہ بات کرنے نہیں آیا ہوں۔ مگر میں نے آپ کو ایک صحافی کی حیثیت سے بلایا ہے۔ کیا حیثیت ہے ایک صحافی کی؟ ایک صحافی کی اس ملک میں کیا حیثیت ہے؟ اگر کوئی سچی خبر لگا دو تو اخبار کا مالک جو ہے ٹھڈے مار کے باہر نکال دیتا ہے اور کبھی کبھی نوکری سے چھٹی کر دیتا ہے اور بقایا جات بھی نہیں دیتا۔ مگر اس وقت ہم اخبار کے مالک کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم صحافت کی بات کر رہے ہیں۔ صرف صحافت پہ بات کر رہے ہو؟ دیکھو، اگر صحافت میں سے اخبار کے مالک کو نکال دو تو کیا بچتا ہے؟ جواب دو، کیا بچتا ہے؟ خالی انڈا، اور انڈے کا مطلب ہے زیرو، اور زیرو از اکول ٹو نتھنگ۔ سر، کبھی کسی اخبار کے مالک سے جھگڑا ہوا؟ یہ لو، کسی اخبار کے مالک سے، ہر اخبار کے مالک سے۔ جب بھی اخبار کے مالک نے، میں نے کوئی صحیح خبر لگائی، اخبار کے مالک نے مارنا شروع کیا، ٹھڈے مارنا شروع کیا، تو میں کیا کرتا تھا کہ اپنا جو قلم ہے وہ مالک کی پسلیوں میں گھسڑ دیتا تھا، پھر مالک کو قلم کی طاقت کا اندازہ ہوتا تھا۔ پورے صحافت کی فیلڈ میں میں ایک واحد صحافی ہوں جو قلم گھسیڑ کے نام سے مشہور تھا۔ اس طرح کے جھگڑے کی نوبت کب اور کیوں پیش آتی؟ سوال بہت اچھا ہے، اس کا جواب بھی بڑا اچھا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم جا کے کمرے میں بیٹھتے تھے دفتر میں تو بلاوا آ جاتا تھا، چپڑاسی آ کے کہتا تھا چلیے آپ کو مالک نے بلایا ہے، تو میں یہ کہتا تھا بے کیوں بلایا ہے؟ میں صحافی ہوں، کوئی ڈانسر نہیں ہوں کہ جب مرضی ہے بلا لو۔ میں نہیں جاتا تھا۔ آپ ملازم تھے،
آپ کو جانا چاہیے تھا. صحافی کسی کا ملازم نہیں ہوتا. سر آپ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ ہر زمانے کی بات کر رہے ہیں. بتاؤ، ہر اخبار کا مالک ہم کو بلا کے کہتا ہے کہ ہر حکومت کی تعریف کرو. ہم نے کہا ہم سے نہیں ہوتی ہے، خود کرو. اور اگر تم کو زیادہ تعریف کرنے کا شوق ہے تو ایک اخبار نکالو جس کا نام رکھو ڈیلی تعریف. کم از کم جس اخبار کا ایڈیٹر میں ہوں اسے تو بخش دو. تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ مجھے نہیں بخشتے تھے. تو آپ نے بھی تو خود کو نہیں بدلا سر. جب ہم کو ہمارا باپ نہیں بدل سکا تو ہم اپنے آپ کو کیسے بدلتے؟ اور کس بات پہ جھگڑا ہوتا تھا؟ ایک تو اس بات پہ جھگڑا ہوتا تھا کہ تم دیر سے دفتر کیوں آتے ہو. ہم نے کہا جب دیر سے جاتے ہیں تو دیر سے آئیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ ہم نے ان سے کہا کہ آپ کی طرح اگر جلدی چلے جاتے تو جلدی آ جاتے. تو آپ دیر سے کیوں جاتے تھے دفتر؟ دیر سے کیوں جاتے تھے دفتر؟ دیر سے کیوں جاتے تھے؟ رات 3 بجے تک بیٹھ کے کام کرتے تھے. جب 3 بجے ایک آدمی جائے گا تو صبح جلدی کیسے آئے گا؟ نہیں تو کیسے جاتے تھے؟ کس طرح بس سے لٹک کے جاتے تھے. 1 گھنٹہ بس میں لگتا تھا. دفتر والوں کی گاڑی نہیں تھی کوئی؟ دفتر میں کوئی گاڑی نہیں تھی. ہم نے ان سے کہا ہم کو گاڑی دیجئے. کہنے لگے گاڑی چاہیے تو تم ایک کام کرو کہ نئی گاڑی خرید لو، ہم ایڈوانس دے دیں گے اور ہر مہینے تمہاری تنخواہ سے کاٹیں گے. ہم نے کہا دیکھیے ہماری تنخواہ پہلے ہی بہت قلیل ہے، اگر اس میں سے بھی کٹ گیا تو پھر بیوی ہم کو کاٹیں گی. اس کٹوتی کی وجہ سے ہم نے گاڑی نہیں لی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو اب تک گاڑی چلانا بھی نہیں آتی ہے. آخری مرتبہ جھگڑا کب ہوا؟ آخری مرتبہ جھگڑا ہم نے ایک کالم لکھا. کالم کے بعد ہم نے اینڈ میں فیض صاحب کا ایک شعر لکھ دیا. شیخ صاحب سے رسم راہ نہ کی، شکر ہے زندگی تباہ نہ کی. ہمیں الگ لے گئے اور کہنے لگے شیخ صاحب کے بارے میں لکھتے ہو، تم جانتے نہیں کہ شیخ صاحب وزیر ہیں اور ہمارے محسن بھی ہیں. میں نے کہا یہ وہ انفارمیشن والے شیخ نہیں ہیں، یہ شیخ اردو شاعری کے شیخ ہیں. ہمیں گرا دیا دفتر میں، کمرہ لاک کیا اور ہم کو مارے ٹھڈے. اب وہیں پہ قلم پڑا ہوا تھا، ہم نے وہ قلم اٹھایا اور ان کی پسلیوں میں گھسیڑ دیا. بس صاحب اس کے بعد سے نوکری نہیں کی، کیونکہ انہوں نے ہر اخبار کے مالک کو ایک فیکس کر دیا کہ اس کو کوئی بھی اپنے دفتر میں مت رکھنا، یہ مالک کی پسلی میں قلم گھسیڑ دیتا ہے. وقت ہوا ہے اشتہاروں کا. اشتہار دیکھتے ہیں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. جی اشتہاروں سے پہلے ہم بات کر رہے تھے یہاں کی صحافت. تو اشتہاروں سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مالک کے قلم مارنے کی. تو سر آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ کس قسم کی صحافت چاہ رہے ہیں؟ مولوی محمد باقر، محمد حسین آزاد، سر سید احمد خان، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، ظفر علی خان، کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا نام لیے ہیں؟ یہی لوگ تو ہمارے صحیح استاد ہیں، سچائی کے علمبردار. جو محسوس کرتے تھے وہی لکھتے تھے. ہمارے مالک کو دیکھو، ایک دن کمرے میں آئے اور آ کے کہنے لگے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ہمارے اخبار کا دورہ کر رہے ہیں، اور مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کمرے سے باہر مت آئیے گا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے آپ کو پسینہ بہت آتا ہے. میں نے کہا اگر میرے پاس سے پسینے کی بو آتی ہے تو تیرے پاس سے خون کی بو آتی ہے، اور کمائی میں خون پسینہ دونوں شامل ہوتا ہے. میرا مطلب ہے کہ ایسی باتیں آپ کیوں کرتے ہیں؟ صحافی کو سچائی کا علمبردار ہونا چاہیے، صحافی کو ہمیشہ سچ لکھنا چاہیے. ایک دن مجھے انٹرکام بجایا مالک نے اور کہنے لگے کہ ایک ناچنے گانے والی کو سرراہ پکڑا گیا ہے، ذرا کل کے اخبار میں فرنٹ پیج کے اوپر 3-4 رنگین تصویروں کے ساتھ یہ خبر چھاپیے. میں نے کہا پہلے تو میں اس کو چھاپوں گا جس نے یہ خبر آپ تک پہنچائی ہے. میں نے کہا سنیے، وہ ناچنے گانے والی ویسی اس کی معاشرے میں کوئی زیادہ عزت نہیں ہے،
تو آپ یہ خبر چھاپ کے اس کو اور کیوں شرمندہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اسے پورا شہر نہ جانتا ہو، خبر چھپنے کے بعد پورا شہر جان لے۔ میں نے کہا میں یہ خبر نہیں چھاپوں گا، نہیں چھاپوں گا، نہیں چھاپوں گا۔ بس یہ سنتے ہی مجھے انہوں نے ٹھڈے مارنا شروع کیے، مگر میں نے ان کو جو ہے یہ قلم نہیں مارا۔ مجھ سے کہنے لگے کیا وہ تیری رشتہ دار تھی؟ لیکن پھر بھی میں نے ان کو قلم نہیں گھسیڑا پسلیوں میں۔ آپ نے کیا کہا؟ میں نے ان سے کہا کہ اگر مجھے چوائس دی جائے کہ میں آپ کا رشتہ دار ہوں یا اس کا رشتہ دار ہوں، تو میں نے کہا میں یہ لوگوں سے کہوں گا کہ میں اس کا رشتہ دار ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ بس پھر اس نے ٹھڈے مارنا شروع کیے، ٹھڈے مارنا شروع کیے اور ٹھڈے کافی دیر تک مارے۔ اس وقت مجھے وہاں قلم نہیں ملا۔ اس طرح کے قصوں سے تو آج کل کے اخبارات بھرے پڑے ہیں۔ بتاؤ، جس خبر کو اچھالنا چاہیے اس خبر کو چھپا لیتے ہیں، اور جس خبر کو چھپانا چاہیے اس کو اچھال دیتے ہیں۔ آپ پچھلے دنوں بھارت ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے تھے، تو کیا نہ جاتے؟ بالکل گئے تھے۔ کیوں گئے تھے؟ بزرگوں کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے۔ سارا ڈیلیگیشن تو بزرگوں کی قبروں میں فاتحہ پڑھنے نہیں گیا تھا۔ بات یہ ہے کہ باقی ڈیلیگیشن کے بزرگ نہیں تھے۔ آپ سر نارمل بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم 6.5 پاؤنڈ کے اب نارمل پیدا ہوئے تھے، نارمل بات کیسے کر سکتے ہیں؟ دلی میں بزرگوں کی قبریں مل گئیں؟ بالکل نہیں ملی۔ جہاں پر قبرستان تھا وہاں پر ایک مارکیٹ بن گئی تھی۔ ہم ایک بوتیک میں گئے، ایک خاتون کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے دادا کے اوپر بیٹھی ہیں، ایکسکیوز می کہہ کے تنک کے کھڑی ہو گئیں۔ ہم نے کہا مائنڈ مت کیجئے، جس کرسی پہ آپ بیٹھی ہیں ٹھیک اس کرسی کے نیچے ہمارے دادا مدفن ہیں۔ بوتیک میں فاتحہ پڑھ کے ہم واپس گھر آ گئے۔ آپ اشتہار دیکھیں۔ جی اشتہارات تھے، ختم ہوئے۔ جو بھی تھے ہو گئے۔ سر بھارت میں صحافت کا کیا حال ہے؟ سمجھا نہیں؟ بڑے ذہین بنتے ہو اور میرے اس قیقے کا مطلب نہیں سمجھے۔ سر پلیز، میں نے ایک سوال کیا ہے کہ بھارت میں صحافت کا کیا حال ہے؟ وہاں پر صحافت کو بڑی آزادی ہے، جو دل چاہے لکھو، اور یہاں پر جو دل چاہے لکھواؤ۔ وہاں لکھنے کی آزادی ہے، یہاں پر لکھوانے کی آزادی ہے۔ آپ کی بات یہ میں نہیں مانتا، آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ جتنی آزادی اس دفعہ اخباروں کو ہے، آپ کالم پڑھیے، جس کی جو مرضی آ رہا ہے لکھ رہا ہے، حکومت کچھ نہیں کہہ رہی ہے۔ بالکل صحیح کہا، جس کی جو مرضی آ رہا ہے لکھ رہا ہے، حکومت کچھ نہیں کہتی۔ ابے حکومت ان سب لوگوں کو جانتی ہے، اس لیے حکومت ان کو کچھ نہیں کہتی۔ آپ سے تو بات کرنی فضول ہے، کیونکہ تو مت کریں، بھارت میں آپ ہی کی ریکویسٹ پہ میں آیا ہوں۔ بھارت میں آپ کہاں میں نے ریکویسٹ نہیں کی تھی۔ بھارت میں آپ کہاں کہاں گئے؟ بھارت میں گنوں میں گیا دلی، دلی کے بعد گیا میں لکھنؤ۔ لکھنؤ میں جس ماموں کو 40 برس پہلے جس پلنگ کے اوپر جس پوزیشن میں دیکھا تھا، 40 سال بعد بھی اسی ماموں کو اسی پلنگ پہ اسی پوزیشن میں جا کے ملا۔ بھارت میں مسلمان پریشان ہیں، مگر اس کا اظہار نہیں کرتے۔ یہاں ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر تو الٹ ہی ہے، جس کو پریشانی کوئی بھی نہیں ہے وہ صرف پریشانی کا ذکر کرتا ہے۔ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج کل ہم اپنے ہی قلم سے اظہار بند میں ناڑا ڈال رہے ہیں۔ کیا بہت فنی بات کہہ دی میں نے؟ جی، اظہار جو بند میں سچ بات ہے، اظہار بند میں نعرہ ڈال رہے ہیں۔ ہاں، بہت مشکل کام ہے۔ اور خصوصاً اگر کلف لگا ہوا ہو تو اظہار بند نہیں، پجامے میں نعرہ ڈال رہے ہیں۔ اظہار بند میں نعرہ، اظہار بند اور نعرہ ایک ہی چیز ہے۔ ہاں، جلدی میں نکل گیا، زبان پکڑنے کی کوشش نہ کرو۔ اچھا، بات سمجھ میں آ گئی
اس کا مفہوم واضح ہو گیا، ختم ہو گئی۔ سر آپ کو لکھنا چاہیے۔ کہاں؟ دیواروں پہ؟ نہیں، اخباروں میں۔ کیا کوئی نکل رہا ہے؟ سر ہمارے یہاں بہت اچھے اچھے اخبار ہیں، ان کا ایک نام ہے، بڑے معتبر اخبار ہیں، بڑے معتبر اخبار ہیں۔ زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے سر۔ جو کچھ کرنا پڑتا ہے زندہ رہنے کے لیے وہ ہم کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ 8 روپے کی انڈین فلم کا ویڈیو کیسٹ لاتے ہیں اور پوری رات دیکھتے ہیں۔ سر 100 فلموں میں سے 2 فلمیں اچھی ہوتی ہیں انڈیا کی۔ لو، تم 100 فلموں کی بات کر رہے ہو، میں نے تو 1000 فلمیں دیکھی، اس میں بھی ایک اچھی نہیں نکلی۔ پھر آپ کیوں دیکھتے ہیں سر؟ ہاں، اس لیے دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی اچھی نکل آئے۔ بس اب اگر کچھ ہے تمنا آخری اپنی، اب مجھے انتظار ہے انڈیا کی ایک فلم کا، نظر کا، جس میں ہماری میرا کام کر رہی ہے۔ جی، مہیش بھٹ صاحب کی فلم ہے۔ جی ہاں، نظر۔ یہ دیکھیے میرا کے قصے کو بھی یہاں کے اخباروں نے بلا وجہ اتنا اچھالا۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ نے یہاں کے انگریزی رسالے نہیں دیکھے؟ اگر آپ نے یہاں انگریزی رسالوں کو دیکھ لیں، اس میں جو تصویریں چھپتی ہیں وہ دیکھ لیں، تو آپ کو لگے گا کہ میرا ہندو ایکٹر سے کوئی 2 میل دور کھڑی ہے۔ جی، یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ٹھیک کہا۔ مگر سر جو آپ کا رویہ ہے، چاہے اس کا اسی پروگرام میں مجھے اندازہ ہوا، تھوڑا سا وائلنٹ ہے۔ وائلنٹ ہے؟ جی، تو یہ جب ہمیں ٹھڈے پڑیں گے تو وائلنس بھی نہ آئے۔ ابے آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایک ملازم ایک مالک کی پسلی میں قلم گھسیڑ رہا ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تہذیب تو سر دونوں طرف ہی نہیں ہے نا۔ ویری گڈ۔ اس میں ایک صحافی کا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملازم جو ہے وہ ٹھڈے کھاتا رہے اور کوئی جوابی کاروائی نہ کرے، یہ انسانی ادراک کے خلاف ہے۔ لغت میں لکھا ہوا ہے ملازم کے آگے ٹھڈے کھانے والا۔ یہ لغت میں لکھا ہے؟ جی، نئی لغت جو ہے میں وہ لغت دیکھنا چاہوں گا۔ جی، یہ کس نے مرتب کی ہے؟ یہ اردو بورڈ کی ہے، اس کے صاف لکھا ہوا ہے ملازم ٹھڈے کھانے والا۔ یہ پہلی بات ہے۔ اور آپ بھی ملازم تھے، آپ ہر ایک سے لڑ رہے ہیں، ہر اخبار 6 اخبار سے آپ کو نکالا گیا، تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا، آپ کے ساتھی تو کام کر رہے ہیں۔ تم تو بولو گے، میں کیوں بولوں گا؟ تمہارا ٹون ڈیفرنٹ ہو گیا ہے، اس کی وجہ مجھ سے پوچھو۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا ٹون کیوں مختلف ہو گیا ہے۔ تم مالکوں کے اخبار کے اور صحافیوں کے چمچے ہو۔ آپ تم ان کی چمچہ گیری کرتے ہو، ان کے دفاتر کے چکر لگاتے ہو، ان کو گھروں پہ دعوت پہ بلاتے ہو، ان کے گھر دعوتوں میں جاتے ہو۔ ہمارے پاس تمہاری ایسی ایسی تصویریں ہیں، اگر چھاپ دی تو ہلڑ مچ جاتا۔ میں پرواہ نہیں کرتا آپ کی۔ تم پرواہ نہیں کرتے؟ اس طرح کی صحافت، پھر کیا فرق ہے آپ میں اور دوسرے صحافیوں میں؟ آپ نے مجھ سے جب جملہ کہا ابھی کہ اس کی تصویریں چھاپ دوں تو پتہ چل جائے گا، اس کا مطلب ہے ذہن میں آپ کے بھی گند بھرا ہوا ہے۔ زیادہ مجھ سے فضول الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے جو کچھ میں نے بتایا اس کے بیک گراؤنڈ میں مجھ سے بات کرنا۔ یہ جو آپ مطلب لیفٹسٹ وغیرہ بنتے ہیں لوگ، ایک انسان کو دوسرے سے مل کے جو خوشی ہوتی ہے، یقین جانو مجھے بالکل بھی نہیں ہوئی۔ وہ تو ایک طرف سی بات ہے، میں آپ کو بہت بڑا صحافی سمجھ رہا تھا۔ میں بھی آپ کو بہت بڑا رائٹر اور کمپیئر سمجھ رہا تھا، لیکن معاف کیجئے، آپ چوٹی کے نہیں بوٹی کے نکلے۔ شروع میں تو ٹھیک رہے۔ کون؟ ملک کے حالات کی بات کر رہا ہوں۔ ملک کے حالات کی بات کر رہے ہو؟ میں سمجھا تمہارا اشارہ میری طرف تھا۔ اگر میں یہ سمجھ لیتا اور مجھے کنفرم ہو جاتا کہ تمہارا اشارہ میری طرف ہے تو میرا ہاتھ جیب میں جانے والا تھا، وہاں سے میں قلم نکالنے والا تھا، اور جو میں نے گزشتہ واقعات سنائے اس کو میں آخری دفعہ ریپیٹ کرنے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ کچھ گڑبڑ ہو جائے، خدا حافظ۔